الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، ہمارا دین اسلام اپنے ماننے والوں کی اس طرح تربیت کرتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے بھلے کا سوچتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کی بھی خیر خواہی کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الدین النصیحہ، دین نصیحہ کا نام ہے۔ نصیحہ کہتے ہیں سونے کا ملاوٹ سے پاک ہونا، خالص ہونا، مطلب دین النصیحہ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ دین اس چیز کا نام ہے کہ آدمی دوسرے کے لیے خالص ہو، مخلص ہو، اس کے دل میں دوسرے کے لیے کھوٹ نہ ہو، وہ دوسرے کی خیر خواہی کرنے والا ہو، اس کے بھلے کا سوچنے والا ہو، اس کو نقصان سے بچانے والا ہو، دوسرے کے ساتھ مخلص ہو۔ دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا دین اس چیز کا نام ہے۔ یہ حدیث بڑی ہی اہمیت والی حدیث ہے۔ اگر ہم مسلمان اس حدیث کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ معاشرے کے اندر جس قدر بگاڑ پایا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، بلکہ ہم اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتے۔ حالانکہ دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ بندہ مخلص ہو، خالص ہو۔ پوچھا گیا کہ مخلص کس کے لیے ہو، خالص کس کے لیے ہو، اس کے دل میں کھوٹ نہ ہو، دوسرے کے فائدے کا، بھلے کا سوچے، کس کے لیے؟ کس کے لیے مخلص ہونا، خالص ہونا؟ فرمایا اللہ کے لیے خالص ہونا، اس کے رسول کے لیے بندہ خالص ہو، مخلص ہو۔ اللہ کے لیے خالص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے، اللہ کی کسی بات کا انکار نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، اللہ رب العزت کی بات مانے گا۔ اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو، رسول کے ساتھ مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی ہر بات مانے گا جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور ہر اس بات سے رک جائے گا جس سے اس کے رسول نے اسے منع کیا ہے۔ اور فرمایا کہ والے کتاب ہی، مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مخلص ہو۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کی بات کو لے گا، اس کو سمجھے گا، اس کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کے اوامر اور نواہی کو سمجھے گا، اوامر پر عمل کرے گا، نواہی سے باز رہے گا۔ یہ مطلب ہے کتاب اللہ کے ساتھ مخلص ہونے کا۔ اور فرمایا کہ وہ حکمرانوں کے ساتھ مخلص ہو۔ حکمرانوں کے ساتھ مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکمران جو اچھائی والی بات کا حکم دیتے ہیں ان کاموں کو مانے، ان کی خیر خواہی کرے، اگر وہ غلط ہیں انہیں اچھا مشورہ دے، اگر وہ صحیح ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرے، اگر غلطی پر ہیں تب بھی ان کے لیے خیر کی دعا کرے، ان کی اصلاح کی دعا کرے، اور اچھائی کے کاموں میں ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری کرے۔
اور عام لوگوں کے لیے مخلص ہونا، خالص ہونا، کھوٹ سے پاک ہونا، اس چیز کا نام دین ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ مخلص اور خالص ہونا، کھوٹ سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک تاجر ہے دکاندار کے ساتھ مخلص ہو، ایک تاجر ہے گاہک کے ساتھ مخلص ہو، گاہک دکاندار کے ساتھ مخلص ہو، استاد شاگرد کے ساتھ مخلص ہے، شاگرد استاد کے ساتھ مخلص ہے، باپ بیٹے کے ساتھ مخلص ہے، بیٹا باپ کے ساتھ مخلص ہے، ساس اپنی بہو کے ساتھ مخلص ہے، بہو اپنی ساس کے ساتھ مخلص ہے۔ اگر بندہ کوئی بھی انسان دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جائے، ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ یہ معاشرے کے اندر ساری کی ساری دو نمبری ختم ہو سکتی ہے۔ دو نمبری کی بنیاد ہی یہ ہوتی ہے کہ بندہ دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہے، کھوٹ پائی جاتی ہے۔ دکاندار اس بات پر عمل کرنا شروع کر دے، وہ سارا دن کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، دو نمبر چیز فروخت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا۔ افسر اپنے متحد لوگوں کے ساتھ مخلص ہو، اپنے عہدے کے ساتھ مخلص ہو، دیانتداری سے کام لے گا، رشوت نہیں لے گا، دو نمبری نہیں کرے گا۔ گھر میں اخلاص نہیں ہے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ مطلب ہے الدین النصیحہ۔ دین نام اس چیز کا ہے کہ بندہ دوسرے کے لیے مخلص ہو، کھوٹ سے پاک ہو، اگلے کی خیر خواہی کا سوچنے والا ہو، اگلے کی بھلائی کا سوچنے والا ہو، دوسرے بندے کو نقصان سے بچانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام معاملات کے اندر بھی دوسروں کے لیے بڑے مخلص ہوتے تھے۔ کسی کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات، آپ یہ بات برداشت نہیں کرتے تھے کہ آپ کو پتہ ہو اور کسی کا نقصان ہو جائے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ، ان کو طلاق ہو گئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، بتایا، مسئلہ پوچھنے آئی تھی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی انہیں اس بات کی نصیحت کی کہ جب تیری عدت ختم ہو جائے اور تجھے کوئی شادی کا پیغام بھیجے تو مجھ سے مشورہ کر لینا۔ عدت ختم ہوئی، شادی کا پیغام بھیجنے والوں نے پیغام بھیجا، فاطمہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ بنت قیس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بتایا کہ مجھے فلاں فلاں نے شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اس کے ساتھ مخلص ہونے کا ثبوت دیا، فرمایا فلاں میں یہ مسئلہ ہے، وہ فلاں بندہ جس نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا ہے وہ عورتوں کو مارتا بہت ہے، اور جو فلاں بندے کی بات کر رہی ہو وہ مفلس ہے، غریب ہے، کنگال ہے، اس کے پاس ہے کچھ نہیں، اس طرح کر تو فلاں کے ساتھ شادی کر لے، وہ تیرے لیے ٹھیک ہے۔ حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی غیبت چغلی نہیں کرتے تھے، اور یہ چیز غیبت اور چغلی میں شمار نہیں ہوتی ہے کہ اگر بندہ دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہوئے، بھلا کرتے ہوئے، اس کو نقصان سے بچانے کے لیے کسی کا عیب بتا دے کہ فلاں میں یہ مسئلہ ہے، اس کے ساتھ تو کاروباری شراکت نہ کرنا، فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس کے ساتھ اپنے رشتہ داری نہ کرنا، اس کو چغلی غیبت نہیں کہتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ دین اسلام میں غیبت حرام ہے، میں نے آج تک کسی بندے کی غیبت اور چغلی نہیں کی۔ امام بخاری کی کتاب ہے التاریخ الکبیر، التاریخ الکبیر کے اندر راویوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں کہ اس میں فلاں راوی اس کا یہ مسئلہ ہے، فلاں میں یہ مسئلہ تھا، فلاں عادل تھا، فلاں سکہ تھا، اور فلاں جو ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کی حدیث کو لیا جائے۔ ایک طرف کہتے ہیں میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اور دوسری طرف وہ خود راویوں کے حالات بتاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ کام اس لیے کیا گیا ہے کہ حدیث رسول کو بچایا جائے، لوگوں کو دو نمبری سے بچایا جائے، اس بات پر تنبیہ کی جائے کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حدیث لی جائے، اس چیز کو غیبت شمار نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام زندگی کے معاملات میں بھی دوسرے کے لیے مخلص ہوتے تھے، بڑے خالص ہوتے تھے، دوسرے کے بھلے کا سوچتے تھے، اور دین کے معاملے میں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا، کھوٹ سے پاک ہونا، اگلے کی خیر خواہی کرنا، اگلے کے بھلے کی سوچنا، ساری زندگی اس سے مرکب ہے۔ آپ کے اخلاص کا، آپ کے مخلص ہونے کا، دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ، اس پہ تھوڑا سا غور کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا،
آپ اس قدر لوگوں کی ہدایت کے اوپر پریشان ہوتے تھے کہ لوگ بات نہیں مان رہے. میں ان کو سمجھاتا ہوں, انہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں, یہ میرا کہاں نہیں مان رہے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا, ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے نبی, یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائیں. آپ کا کام لوگوں کو راستہ دکھانا ہے, راستے پہ چلانا, یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. آپ پریشان نہ ہوا کریں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اس طرح تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے, افسوس کرتے ہوئے, پریشان ہو کر کہ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے. اس قدر آپ ایک ایک بندے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس کو سمجھا رہے ہیں, اس کو خیر خواہی کر رہے ہیں. کوئی موقع اگلے کی خیر خواہی کا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے, ہم دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا تو دور کی بات, اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے. ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں, کتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں جس سے ہم اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہوتے ہیں. اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے, اپنے وجود کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے دیکھیں. ایک بندہ جا رہا تھا, دیکھا اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہے, اس کے پیچھے دوڑ کر اس کے پیچھے گیا, جا رہا ہے آگے, تھوڑا سا دور چلا گیا. حدیث میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں کے ساتھ دوڑ کر اس کے پیچھے گئے اور اس کو روکا. وہ بھائی شلوار کو اوپر کر, تیری شلوار ٹخنے سے نیچے ہے, شلوار کا جو حصہ ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. ایسا نہیں کہ کوئی غلط ہوتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر کی شلوار ایک دفعہ ٹخنے سے نیچے دیکھی, فرمایا یا عبداللہ ان کنت عبداللہ فرفع ازارک. اے عبداللہ, تیرا نام عبداللہ ہے تو اللہ کا بندہ ہے, اگر واقعتاً تو اللہ کا بندہ ہے, اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر کر. سفر میں ہے, حضر میں ہے, کوئی سواری میں ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کی خیر خواہی کر رہے. سفر میں جا رہے ہیں, لوگ اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, نیچے اترے اونچی آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نصیحت کر رہے ہیں اربعوا علی انفسکم, اپنے آپ پر نرمی کرو, تم کسی بہرے کو نہیں سنا رہے, آرام سے بولو. ایک اور بندے کو دیکھا, وہ پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا. ابو موسیٰ پڑھ رہے تھے. ان کو بتایا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ, جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ یہ جو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہے, یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اللہ اکبر. سفر میں ایک صحابی رسول ساتھ ہیں, ان کو سورہ فلق سورہ ناس کی فضیلت بتا رہے ہیں, سواری پر ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھ چل رہے ہیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس سواری پر پیچھے بیٹھ گئے, فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک, واذا سألت فاسأل اللہ, واذا استعنت فاستعن باللہ, واعلم ان الامۃ لو اجتمعت لا ينفعک لا ينفعک الا بشیء قد کتب اللہ لک. کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جا رہے. او عبداللہ, او غلام, او لڑکے, اللہ کا خیال رکھنا, اللہ کا دھیان رکھنا. اللہ تیرا خیال رکھے گا, تیرا دھیان رکھے گا, تیری حفاظت کرے گا. اللہ کا خیال رکھ, دھیان کر, اللہ کی حفاظت کر. اللہ کو اپنے سامنے پائے گا, اپنا معاون پائے گا, مددگار پائے گا. اور جب بھی کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگنا, جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا, جب بھی مدد کی ضرورت پڑے اللہ کو پکارنا, اور اس بات کو پلے باندھ لینا. اللہ اکبر. یہ کو پورے مجمع کو نصیحت نہیں کر رہے, ایک ایک بندے کی خیر خواہی, ایک ایک بندے کی خیر خواہی کا جذبہ ہے. جو مل گیا اس کو پکڑا, اس کو بات سمجھانا شروع کر دی. اپنا ہے غیر ہے, ہر ایک کو بات سمجھا رہے ہیں. جب بھی مانگنا ہے اور ساتھ نصیحت کی, اور یہ بات پلے باندھ لینا. اگر ساری امت لوگ, سارے لوگ, ساری امت, سب لوگ مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں, اللہ نے تیرے مقدر میں وہ نقصان نہ لکھا ہو, تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اس بات کو بھی ذہن میں باندھنا کہ اگر سارے لوگ تیرا فائدہ کرنا چاہیں, اللہ نہ کرنا چاہے, تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. یہ ایک ایک بندے کو پکڑ کر اس کو عقیدہ توحید سمجھا رہے ہیں. یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے, دوسرے کی بھلائی کا جذبہ ہے. ہمارے اس جذبے کا بڑا فقدان پایا جاتا ہے. ایک بندہ دیکھا سامنے نماز پڑھی ہے, ہم کتنے کے لوگوں کو غلط ہوتا دیکھ کر اس کو تنبیہ کرتے ہیں, بتاتے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی.
کہ جو کر رہا ٹھیک ہے، جو جہاں لگ، بلکہ لوگوں نے تو باتیں بنائی ہیں جو جہاں لگا لگا رہنے دو، اپنا چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ۔ اللہ اکبر، کتنی فضول اور گھٹیا بات ہے یہ۔ اللہ نے اس امت کا وصف یہ بیان کیا، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اور اس امت بہترین بننے کی وجہ کیا ہے؟ تم دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہو، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اخرجت للناس، تم اپنے لیے صرف اپنی ذات کے لیے نکالے نہیں گئے، تم اپنی ذات کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاتے ہو۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے خیر خواہی کا، دوسرے کی بھلائی کا، دوسرے کے ساتھ مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے۔ میرا بھائی جہنم میں جا رہا ہے، مجھے فکر ہی کوئی نہ ہو، میں کیا مخلص ہوں اس کے ساتھ؟ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، میں اٹھ کے مسجد میں آ جاتا ہوں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ مخلص نہیں، اللہ کی قسم بالکل مخلص نہیں ہوں۔ میرے باپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، میں اپنے باپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوں۔ میرے بھائی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، میں کوئی پرواہ نہیں، میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، سود کھاتا ہے، رشوت کا معاملہ کرتا ہے، مجھے پرواہ کوئی نہیں، وہ اس کا کام ہے۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ مخلص نہیں ہوں، اس کا خیر خواہ نہیں ہوں۔ مخلص اور خیر خواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو نقصان سے بچانا، اس کے بھلے کا سوچنا، اور کسی بھی بندے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اس کی آخرت برباد ہو جائے، کسی کی آخرت برباد ہو جائے سے پرواہ کوئی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتا رہا تھا، ایک بندہ آیا، نماز پڑھی، نماز اس نے صحیح نہیں پڑھی تھی، آیا سلام پھیرا، آپ کو سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر آیا 3 دفعہ آپ نے اس کو یہی بات کہی۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ مخلص ہونے کا مطلب ہے یہ النصیحہ، خیر خواہی، بھلائی۔ دیکھا نماز صحیح نہیں پڑھا، اس کو بار بار سمجھا رہے ہیں، بار بار۔ پہلی دفعہ بھی اس کو بتا سکتے تھے، بھی نماز اس طرح پڑھ، تیرے اندر یہ خامی ہے، لیکن یہ آپ کا طریقہ تعلیم تھا نا کہ پہلی دفعہ بتا دیتے تو شاید اس کو اتنی توجہ نہ ہوتی۔ اس نے ایک دفعہ پڑھی، پھر کہا دوبارہ پڑھ کے آ، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی، تیری نماز کوئی نہیں ہوئی، پھر گیا، تیسری دفعہ آیا تو پھر اس کو احساس ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے جس طرح پڑھنی آتی تھی میں نے پڑھ لی ہے، اب مجھے بتائیں کس طرح پڑھوں، کیا خامی ہے؟ آپ نے اس کو پھر بتایا، تو اس طرح تو تیز پڑھ رہا ہے، جلدی پڑھ رہا ہے، رکوع سجود پورے نہیں کر رہا، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے، آرام سے کھڑے ہوتے ہیں، پورا قیام کرتے ہیں، پھر رکوع پوری طرح کرتے ہیں، سجدہ پوری طرح کرتے ہیں، بالکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، ایک سجدہ کر لیں دوسرے سجدے کے لیے بالکل سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں، اس طرح نماز پڑھتے ہیں، یہ تو نماز صحیح نہیں پڑھ رہا۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر۔ ان کا آخری وقت ہے، نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جب انہیں خنجر لگا تھا، معروف واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ فجر کی نماز میں انہیں خنجر لگا تو صحابہ کرام نے اٹھایا، گھر لے آئے، انہیں دودھ پلایا گیا، تو دودھ منہ سے پیا اور انتڑیوں کے ذریعے وہ دودھ باہر نکل گیا۔ سرجری وغیرہ کا وہ دور کوئی نہیں تھا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ انتڑیاں کٹ گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ زندہ نہیں بچیں گے، یقین ہو گیا، اور انہیں بھی یقین ہو گیا کہ میں زندہ نہیں بچوں گا۔ اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا، اور ساتھ یہ بھی کہا انہیں یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں، کیونکہ اب میں تمہارا امیر اور خلیفۃ المسلمین نہیں رہا، اب تو میں جا رہا ہوں۔ انہیں کہنا کہ عمر بن خطاب کا بیٹا عمر آپ سے اس بات کی اجازت مانگ رہا ہے کہ مجھے یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مدفون ہیں، ساتھ ابو بکر ہیں، ساتھ ایک بندے کی جگہ پڑی ہوئی ہے، اس بات کی اجازت لے کر آؤ کہ مجھے یہاں پر دفن کرنے کے لیے جگہ مل جائے۔ وہ یہاں پر اجازت مانگ کے آؤ، ان سے پوچھ کے آؤ۔ مطلب انہیں یقین ہو گیا کہ میری موت کیا ہے، یقینی ہے۔ آپ نے کچھ مزید نصیحتیں بھی کی۔ یہ سارا منظر چل رہا تھا۔ ایک نوجوان آتا ہے، جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، ایک نوجوان آتا ہے، وہ ان کی تعریف اچھے الفاظ کے ساتھ کرتا ہے، ان کی پوری ہسٹری اس کا تجزیہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی آپ اللہ سے آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے بھرپور ساتھ دیا ہے۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اس حالت میں رخصت ہوئے تھے کہ آپ پر خوش تھے۔ پھر ابو بکر کا زمانہ آیا، آپ نے ابو بکر کا بھی بھرپور ساتھ دیا،
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اس دنیا سے گئے تھے اس حالت میں گئے تھے کہ وہ آپ پر خوش تھے. پھر یہ خلافت ہے اور آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے. آپ کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے. اچھی باتیں کی اس نے. اب وہ نوجوان جا رہا ہے. جس طرح میں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ کس قسم کا تھا. دیکھا نوجوان کی شلوار ٹکنے سے نیچے ہے, پیچھے دوڑ کر اس کے پیچھے گئے, بھائی شلوار اوپر کر رہی ہے, غلط ہے یہ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, دیکھا کہ نوجوان جو اچھی اچھی باتیں کر کے جا رہا ہے اس کی شلوار تہ بند ٹکنے سے نیچے ہے. کہا اس نوجوان کو میرے پاس واپس بلاؤ اور کہا کہ یہ اپنی شلوار کو اوپر کر, ایسا کرنے سے تیرا کپڑا بھی پاک رہے گا اور تیرا اللہ بھی تجھ سے خوش رہے گا. اللہ اکبر. ایسا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. یہ بات اللہ کو خوش کرنے والی بھی ہے اور کپڑا پاک بھی رہتا ہے, صاف بھی رہتا ہے. قربان جائیں, یہ ہے خیر خواہی کا جذبہ, اگلے کی بلائی, اگلے کی بہتری کا سوچنا. تو محترم بھائیو اور بزرگوں, اگر ہم بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں, اپنے گھروں کے اندر ہماری یہ سوچ بن جائے کہ ہم نے اپنے گھر میں بہتری لانی ہے, سب سے پہلے اپنی فکر کرنی. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے لوگو اپنے آپ کو, سب سے پہلے اپنے آپ کو. فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ اکبر. سب سے پہلے میں اپنی فکر کروں, اپنا جائزہ لوں میں کہاں پر کھڑا ہوں, میں اپنی ذات کے ساتھ کتنا انصاف کر رہا ہوں. اگر تو میں اللہ اس کے رسول کے حق کو پہچانتا ہوں, اللہ اس کے رسول کی باتیں پہچانتا ہوں, ان پر عمل کرتا ہوں, قرآن کو پڑھتا ہوں, ان پہ عمل کرتا ہوں, اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتا ہوں, جنت میں جانے کے لیے کوشش کرتا ہوں, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں. سب سے پہلے اپنی فکر. یہ اپنے ساتھ خیر خواہی ہے. جو بندہ اپنی فکر نہیں کرتا وہ اپنے ساتھ بھی, اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام ہی نہیں کر رہا. اور اگلی بات, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. گھر والوں کی بھی فکر کرو, اپنے خاندان کی فکر کرو, اپنے بچوں کی فکر کرو, اپنے والدین کی فکر کرو, اپنے بہن بھائیوں کی فکر کرو, رشتہ داروں کی فکر کرو, دوست احباب کی فکر کرو, ان کو جہنم سے بچاؤ. اور پھر ساتھ تعارف بھی کروا دیا کہ وہ جہنم کوئی عام جہنم نہیں ہے. وقودھا الناس والحجارہ, اس جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں غلاظ جو سخت دل بڑے ہیں, بڑے سخت ہیں. غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ اللہ رب العزت کی کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. ویفعلون ما یؤمرون, اور وہ صرف وہ کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ حکم دیتا ہے, انہیں کسی پر کوئی ترس نہیں آتا. جہنم میں لوگ جتنا مرضی چیخو پکار کر لیں, جو مرضی کر لیں, رو لیں, پیٹ لیں, ان کے رونے پیٹنے سے انہیں کسی پر ترس نہیں آئے گا. اللہ نے ان کے دل ہی اتنے سخت بنا دیے ہیں, انہیں کسی پر کوئی ترس نہیں آتا. جہنم پر جو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں وہ اس قسم کے فرشتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ تعارف کروانے سے مقصود یہ ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اگر اس کی فکر نہیں کرو گے اس جہنم میں جاؤ گے. یہ خطاب کافروں کو نہیں ہے, صرف اور صرف کافروں کو جہنم سے بچنے کی فکر ہو, ایسا نہیں ہے. اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے, اے ایمان والو قوا انفسکم, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, کنبے قبیلے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور وہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے سخت دل ہیں, انہیں کسی پر ترس نہیں آتا, اور صرف وہ والا کام کرتے ہیں جس کی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے انہیں دے رکھی ہے. اللہ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. تو محترم بھائیوں اور بزرگوں, یہ ساری بات کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے اندر اسی طرح کا جذبہ پیدا کریں. سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں, میں کہاں پر کھڑا ہوں, میرے معاملات کس طرح کے ہیں, میں اللہ رب العزت کے حقوق کتنے کا ادا کرتا ہوں, نماز کا میرا مسئلہ کس طرح کا, کس حد تک ٹھیک ہے, 5 وقت کی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں, قرآن کی تلاوت کتنی کی کرتا ہوں, ذکر و اذکار کے ساتھ میرا کتنا تعلق ہے. اسی طرح دیگر معاملات, عبادات کے جو معاملات ہیں, حقوق العباد کے اندر میرا معاملہ کس قسم کا ہے, لوگوں کے ساتھ میرے معاملات کس قسم کے ہیں. میں جو بھی ہوں, میں کسی کا باپ ہوں, کسی کا بیٹا ہوں, خامد کی حیثیت سے
تاجر کی حیثیت سے، گاہک کی حیثیت سے، کسی نہ کسی حیثیت سے میں اس معاشرے میں رہتا ہوں. جس حیثیت سے میرا لوگوں کے ساتھ پالا رہتا ہے اس کے اندر میرا معاملہ کس قسم کا ہے. اللہ اکبر. اور اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ، دوسروں کی بھی خیر خواہی، اپنے آپ کی فکر، پھر دوسروں کی فکر، اپنے والدین کی فکر، بچوں کی فکر، ان کے مستقبل کی، ان کی آخرت کو بچانے کی میں کتنی کی فکر کرتا ہوں. اگر میرے بچے نماز نہیں پڑھتے تو میں انہیں نماز پر کتنا کو روکتا ہوں، کتنا کو ٹوکتا ہوں، ان کی کتنی کی اصلاح کرتا ہوں. یقین جانے ہمارے اندر اس کی بڑی خامی ہے، بڑی کمی ہے. ہم خام خواہ کا عذر بہانہ تلاش کر لیتے ہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں. ہاں، ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، ایسا ضروری بھی نہیں ہے کہ کوشش کرنے کے بعد ہر ایک کو ہدایت مل جائے، یہ ضروری تو نہیں ہوتا، لیکن ہماری کوشش پوری طرح ہے ہی نہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو بات آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہو. میں جب مرید کے میں پڑھتا تھا، یہ صرف اور صرف ترغیب کے لیے، ذرا بات سمجھانے کے لیے. اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں مدارس کے اندر تربیت کا ہم بھی اچھا اہتمام کرتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی اچھی تربیت کریں. جن اداروں میں ہم نے پڑھا ہے وہاں بھی بالخصوص اس جہاد کی برکت سے لوگوں کی بڑی تربیت ہوئی ہے. جہاد بھی خود بڑی تربیت کرتا ہے، بلکہ جتنی مدارس میں ہم نے تربیت ہم کرتے تھے نا، مدارس میں سال ہا سال ہم بچوں کی وہ اخلاقی اور دینی تربیت، عبادات کے حوالے سے، خشوع خضوع کے حوالے سے، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے حوالے سے سال ہا سال کے اندر وہ والا رزلٹ ہمیں نہیں ملتا تھا جو بچے وہاں پر 15 دن 20 دن معسکرات میں رہ کر رزلٹ ہمیں مل جاتا تھا. تو چونکہ ہمارا وہ ادارہ جامعہ دعوت الاسلامیہ، جس کے اندر ابھی یہ کافروں کو بڑا کھٹکتا ہے، یہ جہاں پر ابھی یہ حالیہ دھماکہ بھی ہوئے ہیں، وہاں پر حملہ بھی ہوا ہے، یہ بھی اللہ کے فضل سے یہاں پر تربیت کا ایک اعلیٰ انتظام موجود تھا، اب بھی ہے. ہماری یہ کریانے کی دکان تھی گاؤں میں. جس طرح دکان میں عام طور پر ہوتا ہے کہ یہ قسمت پوری، سگریٹ، اس طرح کی چیزیں بھی دیہاتوں میں چلتی ہیں. اسی طرح ہمارے گھر کے اندر جو ماحول تھا وہ بھی اسی طرح تھا. مطلب پہلے پردے کا اہتمام نہیں تھا ہمارے گھر میں. صرف میں پہلا فرد تھا جو اپنے گھر سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا. میں نے اس کے اوپر بڑا پیچھا کیا، بڑی کوشش کی. اپنے والد صاحب سے، بڑے بھائی سے جو دکان چلاتے تھے، وہ بارہا میں جب بھی آتا میری ان کے ساتھ اسی بات پہ تکرار ہوتی، لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ جھگڑے کے اندر میں رونے لگ جاتا، اور یہ کہ تم لوگ یہ غلط کر رہے ہو، اپنا رزق جو ہے اس کو حرام کا بنا رہے ہو، یہ سگریٹ ٹھیک نہیں ہے، اب سگریٹ دکان پہ رکھی ہوئی ہے. اور کبھی کبھار مجھے دکان پہ بیٹھنا پڑ جاتا چھٹی کے اندر، تو جو گاہک مجھ سے سگریٹ کا مطالبہ کرتا میں جھوٹ بولتا کہ نہیں سگریٹ نہیں ہے، یا اس کو چھپا دیتا کہ مجھے سگریٹ نہ بیچنا پڑے. اچھا، میں بارہا اس کا پیچھا کرتا رہا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ والد صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات بٹھا دی. ایک وقت ایسا آیا کہ نہ صرف انہوں نے دکان سے یہ ساری چیزیں ختم کر دیں، بلکہ اگر انہیں کوئی کہتا تو وہ مذاق سے اسے کہتے کہ سگریٹ نہیں ہے. کہتا کہاں سے ملے گی؟ اسے کہتے جہنم سے ملے گی. مطلب ایک وقت یہ تھا کہ وہ میرے اصرار کے باوجود اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن بارہا اس کے اوپر محنت توجہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا ذہن اس قدر اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ شدید انہیں اس چیز سے نفرت ہو گئی. اور وہ ہر چیز جس کو میں نے اپنے گھر میں دیکھا یا اپنی دکان میں دیکھا کہ یہ غلط ہے، اور اس کے اوپر میں نے کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا شاندار رزلٹ دیا. اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اب ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دین داخل کیا، بلکہ ہمارے گھر کو دین کی دعوت دینے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. مجھ سے 3 بہنیں میری چھوٹی ہیں، اور تینوں اللہ کے فضل سے دین پڑھا رہی ہیں. جو ہمارا یہاں پر بچیوں کا مدرسہ ہے، ہمشیرہ میری اوپر ہوتی ہے، نیچے میں خدمت کرتا ہوں، اوپر وہ خدمت کرتی ہے. اسی طرح 2 ہمشیریں مجھ سے اور ہیں، وہ بھی چھوٹی ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل سے پڑھا رہی ہیں. 2 بھائی مجھ سے بڑے تھے، ان کے اوپر بھی میں نے اللہ کے فضل سے محنت کی، کیونکہ وہ دین تو خیر نہیں پڑھ سکے، اپنے کاروبار میں نکل گئے تھے مجھ سے پہلے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے خاندان کے اندر نسل کے اندر دین داخل کر دیا. ان کے بچے دین ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں, کوئی حافظ بن رہے ہیں, کوئی عالم بن رہے ہیں, ان کے خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین داخل کر دیا. تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کا اگر ہم اپنے اندر جذبہ پیدا کر لیں کہ میں نے دوسرے کی خیر خواہی کرنی ہے, دوسرے کا بھلا سوچنا ہے, تو اللہ رب العزت اس کا لازمی رزلٹ دیتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اور سب سے پہلے اس کے لیے کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی خیر خواہی کریں, اپنا بھلا کریں, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں. پھر جس بات کی سمجھ آ جائے اس پہ ڈٹ جائیں اور دوسروں کو اس پہ لانے کی فکر کریں. جس عقیدے کی آپ کو سمجھ آ جائے, مجھے سمجھ آ جائے, جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ بات میں نے دوسروں کو سمجھانی ہے. جو خامی خرابی ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ کام غلط ہے, ایسا نہ کریں کہ اس کو گونگا شیطان بن کے اس کو برداشت کرتے چلے جائیں, گھر میں جو ہوتا رہے, ایسا نہ کریں, بلکہ اس کو روکنے کی کوشش کریں. اپنی آنکھوں کے سامنے غلط کام کو ہوتا دیکھ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو شخص بھی تم میں سے کسی بھی غلط کام کو ہوتے دیکھتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے, مطلب اپنی طاقت استعمال کرے. فإن لم یستطع فبلسانہ, اگر طاقت سے نہیں روک سکتا تو اس ہاتھ سے روکنے کا اس سے نچلا سٹیپ ہے کہ زبان سے اچھے انداز میں اس کو کہہ دے. اور اگر ایسا بھی نہیں کہہ سکتا فبقلبہ, اپنے دل کے ساتھ تو برا جانے, دل تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے, اور دل کے ساتھ بندہ برا کسی بھی کام کو اس وقت جان سکتا ہے جب خود بندہ اس برائی کا مرتکب نہیں ہے, اس کام کو کرنے والا نہیں ہے. اور اس طرح کئی لوگ وہ کام غلط نہیں کرتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھ کے ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں. اور فرمایا اگلا سٹیپ کیا بیان کیا, فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ خَرْدَلٌ مِّنَ الْإِيمَانِ, اگر کوئی بندہ کسی غلط کام کو ہوتے دیکھتا ہے, نہ ہاتھ سے روکتا ہے, نہ زبان سے روکتا ہے, نہ دل سے ہی برا جانتا ہے, فرمایا اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ایسا بندہ, اس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی اس بندے کے دل میں ایمان نہیں ہے. جو بندہ برائی کو دیکھ کر دل کے ساتھ بھی برا نہیں جانتا, مطلب اس کا ایمانی لیول اس قدر ڈاؤن ہے, لو ہے, کم تر ہے کہ اس کو پرواہ کوئی نہیں, اس کے سامنے غلط ہو رہا ہے, نافرمانی ہو رہی ہے, اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے, اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا اگر کوئی بندہ برائی کو ہوتا دیکھتا ہے, ٹس سے مس نہیں ہوتا, اس کو پرواہ نہیں ہے, فرمایا اس بندے کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. تو محترم بھائیوں اور بزرگوں, ہمیں بھی اپنے اندر یہ ایمانی جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی خیر خواہی کریں, دوست احباب کی کریں, رشتہ داروں کی کریں, والدین کی کریں, بہن بھائیوں کی کریں. عورتیں بھی اپنے گھروں میں اس بات کا اہتمام کریں. بچوں کی تربیت کے اندر عورتوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. عورتیں اپنے بچوں کے اندر غلطیوں کو, خامیوں کو, خرابیوں کو نظر انداز نہ کریں. نماز کے اوپر ان کی شروع سے تربیت کریں, عقیدے کے اوپر ان کی تربیت کریں, شروع سے ہی انہیں اچھی اچھی باتیں سکھانے کا اہتمام کریں, اچھا نمونہ ان کے سامنے پیش کریں. جس طرح کا نمونہ ہم لوگوں کے اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں گے, کل ہمارے بچے اسی طرح کا کام کریں گے. بچوں کے اندر اللہ نے یہ چیز بڑی رکھی ہوتی ہے کہ انہوں نے بڑوں کو دیکھ کر اس کی کاپی کرنی ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ابھی بالکل انہیں بولنا نہیں آتا, ان کے سامنے ہم نے آپ مشاہدہ کرتے ہیں اس کا, موبائل بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, انہیں نہیں پتہ کال کیسے کرنی ہے, وہ پکڑ کے ہماری نقل کرتے ہیں, اس طرح بٹنوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, کان کو لگاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اگر کسی کی ماں بچے کے سامنے نماز پڑھتی ہے, ساتھ کھڑا کرتی ہے, وہ بچے بھی اسی طرح رکوع سجود میں جائیں گے, اس کی عادی ہو جائیں گے. شروع ہی سے اس کو اس کی زبان پر اچھے اچھے کلمات, اچھی اچھی باتیں, خود بھی دعائیں یاد کرتی ہیں. بچوں کے سامنے ان دعاؤں کو پڑھا جاتا ہے, بارہا بچوں کو ان دعاؤں کو پڑھایا جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا, جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے, یہ ایٹومیٹکلی ان کی تربیت یہ ہو جائے گی کہ یہ اللہ کی بات, اس کے رسول کی بات, دعائیں پڑھنا, یہ چیزیں ان کو ازبر ہو جائیں گی. نماز پڑھتے ہوئے اپنے والدین کو دیکھیں گے, نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. اپنے والدین کو دیکھیں گے ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں, موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں. ہم ان کو سمجھتے ہیں یہ نا سمجھ ہیں, انہیں بڑی سمجھ ہوتی ہے. کسی بات کی سمجھ نہ ہو, کم از کم یہ باتیں ان کے ذہن میں بڑی پختہ ہو جاتی ہیں, راسخ ہو جاتی ہیں, وہ چیزیں ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں. تو اس لیے اپنے اندر ہمیں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.